اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم پڑھیں گے رطوبات بدن۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ بدن میں پائے جانے والے اجسام سیال اور مائع کا نام رطوبت ہے۔ ان میں سے کچھ بدن کی نشو و نما کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور کچھ فضلات کے طور پر پیدا ہوتے ہیں جن کا اخراج بدن سے ضروری ہوتا ہے۔ رطوبات کی دو اقسام ہیں، رطوبت اصلیہ اور رطوبت ثانیہ۔ رطوبت اصلیہ یہ ایک پیدائشی اور غریزی رطوبت ہے جو ابتدائے پیدائش سے اعضائے اصلیہ میں موجود رہتی ہے۔ رطوبت غریزیہ حرارت غریزیہ کے لیے مادہ کا کام کر دیتی ہے۔ حکامہ نے اس کو مثال کے طور پر اس طرح مثلاً پیش کیا ہے کہ جیسے ایک چراغ ہے، یعنی چراغ کا تیل رطوبت غریزیہ ہے اور شعلہ حرارت غریزیہ ہے۔ جس طرح تیل کے ختم ہونے کے ساتھ شعلہ بجھ جاتا ہے، اسی طرح رطوبت غریزیہ کے تحلیل ہونے کے ساتھ حرارت غریزی بھی فنا ہو جاتی ہے، اور جس طرح شعلہ خود اپنے مادہ حیات یعنی تیل کو فنا کر کے بجھ جاتا ہے، اسی طرح حرارت غریزی بھی رطوبت غریزی کو تحلیل کرتی ہوئی فنا ہو جاتی ہے، جس سے موت کا واقعہ ہونا ایک یقینی امر ہے، کیونکہ حرارت غریزی اور رطوبت غریزی کا فعل و انفعال ہی زندگی کا موجب ہے، اور یہی امر موت کا باعث ہے۔ اعضائے اصلیہ سے مراد وہ اعضاء ہیں جو مادہ منویہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ بقول اطباء جملہ اعضائے مفردہ اصلیہ ہیں۔ رطوبت اصلیہ کو رطوبت اولیہ بھی کہتے ہیں، اور رطوبت اولیہ میں چاروں اخلاط خون، بلغم، صفرا اور سودا شامل ہیں۔ رطوبت ثانیہ کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، رطوبت غیر فضلیہ اور رطوبت فضلیہ۔ غیر فضلیہ رطوبت سے مراد کارآمد رطوبات ہیں جو ابتدائی حالت سے تبدیل ہو کر اعضاء میں نفوذ کر گئی ہوں لیکن ابھی تک اعضائے مفردہ کا مکمل جزو نہ بنی ہوں۔ اس کی درج ذیل قسمیں ہیں۔ رطوبت محصورہ، یہ وہ رطوبت ہے جو اعضائے مفردہ کو چاروں طرف سے سیراب کرنے والی رگوں کے اندر بند ہوتی ہے۔ رطوبت تلیہ، یہ وہ رطوبت ہے جو اعضائے مفردہ پر شبنم کے قطروں کی طرح بکھری رہتی ہے لیکن ابھی تک جزو بدن نہیں بنی ہوتی۔ رطوبت قریبۃ الانعقاد، یہ وہ رطوبت ہے جو جمنے اور بستہ ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ یہ رطوبت دراصل مزاج اور رنگت کے لحاظ سے اعضاء کی غذا بن چکی ہوتی ہے لیکن قوام کے اعتبار سے ابھی غذا نہیں ہوتی۔ رطوبت منویہ، یہ وہ رطوبت ہے جو اعضائے مفردہ میں ابتدائے پیدائش سے موجود ہوتی ہے اور اس کی موجودگی سے اعضاء کے اجزاء باہم جڑے رہتے ہیں۔ اس رطوبت کا مادہ پیدائش نطفہ ہے اور نطفہ اخلاط سے پیدا ہوتا ہے۔ رطوبت فضلیہ، اس سے مراد براز، پخانہ، پیشاب، پسینہ، ناک اور کان کی میل وغیرہ ہیں۔ یہ سب رطوبات فضلیہ ہیں جو بدن میں بطور فضلہ کے پیدا ہوتی ہیں اور ان کا اخراج بدن سے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ جسم کے اندر رکنا شروع ہو جائیں تو یہ مختلف امراض کا باعث بنتے ہیں۔